الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک خیر ایک شر. جب انسان پر خیر غالب ہوتی ہے تو انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے، بھلائی کے کام کو انجام دیتا ہے، اور جب انسان پر شر غالب ہوتی ہے تو یہی انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے، غلط باتوں کو انجام دیتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جو کام اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں ہی چیزیں ہیں. خیر غالب انسان پر ہوتی ہے کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جب انسان پر شر غالب ہوتی ہے تو پھر یہ انسان شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہو جائے شر کے غالب ہونے کی وجہ سے، ایسے کام کر بیٹھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مثال کے طور پر انسان سے زنا ہو گیا، انسان سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بہت سارے گناہ ہیں. یعنی یہ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ شر والے اعمال ہیں. تو ان سے معافی کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ انسان توبہ کرے، اور توبہ صرف ان گناہوں کی ہوگی کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، حقوق العباد سے نہیں ہوگا. ایک انسان نے مثال کے طور پر نماز چھوڑی، ایک انسان نے روزہ چھوڑ دیا، ایک انسان نے شراب پی لی، ایک انسان نے زنا کیا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ اور بندے سے، ناجائز اور حرام کام کیا کوئی، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ اور بندے سے. جب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا سچے دل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دیں گے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ کسی سے حسد رکھتے ہیں، آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ نے کسی کو ناحق ستایا، آپ نے کسی کو گالی دی، آپ نے کسی کا حق مار لیا، آپ نے کسی کی چغلی کی. یعنی کوئی کام ایسا کیا ہے جس کا تعلق اللہ کے بندے سے، اللہ سے نہیں، اس کا تعلق انسان سے ہے. تو اس کو بولتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق. ایک ہوتا ہے اللہ کے حقوق، ایک ہوتا ہے بندوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد جو ہیں یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد کیا ہے؟ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ نے ایک عدل کا نظام بنایا ہے، ایک انصاف کا نظام بنایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب کوئی بندہ کسی بندے کو ستائے، کسی بندے کا حق مار لے، کسی بندے کی بے ایمانی کر لے، اور پھر رات میں اللہ کے سامنے رو لے، تو یہ انصاف ہوگا؟ پھر تو ہر انسان کسی نہ کسی کو ستائے گا، مارے گا، پیٹے گا، اور کیا ہے
اللہ سے معافی مانگ لے گا. یہ تو انصاف نہیں ہوا. اصل تو یہ کہ جس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے اس بندے سے جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اور وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو دنیا میں خیر اور شر دونوں ہیں. خیر بھلائیاں جب انسان پر بھلائی غالب ہوتی ہے تو خیر کے کام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے. جب اس انسان پر شر غالب ہوتی ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے اور ناحق کسی کو ستاتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے اور زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے. بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. اب وہ جو گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں کا تعلق اگر اللہ سے ہے, وہ اللہ کے حقوق ہے اگر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ سچے دل کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ آرڈر کرتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا, جاؤ اس کے اکاؤنٹ سے اس کو ڈیلیٹ کر دو. کیا اس کو ڈیلیٹ کر دو؟ بالکل. آپ کے اکاؤنٹ میں جو ایک اکاؤنٹ آپ کا کھلا ہوا ہے, ایک خیر کا ایک شر کا, اس اکاؤنٹ میں آپ کی نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں. تو جو برائی وہ لکھی گئی تھی جب آپ نے توبہ کر لی اس برائی کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گا. اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جیسے آپ میسج کوئی ڈیلیٹ کرتے ہیں نا, پھر موبائل میں میسج ہوتا نہیں ہوتا ہے, آپ نے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دی تو وہ ڈیلیٹ ہو گئی, اب وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی کہ موبائل میں کیا تھا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں. کل قیامت کے دن اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا, اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. لیکن توبہ کی 3 شرطیں علماء نے رکھی ہیں. جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی جبھی توبہ قبول ہوگی, اس کے علاوہ توبہ قبول نہیں ہوگی. 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس گناہ پر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے, ندامت ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے 2 آنسو بہائے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. ندامت, شرمندگی, اے اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے, اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, اے اللہ مجھ سے معاف. جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رو لیں, دل گرا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے, اللہ کے سامنے گر گراتا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. دوسری بات, فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں جو گناہ آپ کر رہے تھے, فوراً اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں. تیسری بات, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں. یہ تینوں باتیں جب ایک ساتھ پائی جائیں گی جب آپ کی توبہ قبول ہوگی. پہلی بات جو آپ نے کیا اس کو شرمندگی, دوسری بات اس کو فوراً کہ ابھی توبہ کری, ختم. یہ نہیں کہ ابھی توبہ کری 2 گھنٹے بعد پھر وہی کام, شام تک پھر وہی کام, نہیں. ندامت فوراً بالکل کہ اب یہ کام نہیں کرنا, بس آج سے ختم, جو ہو گیا سو ہو گیا. اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, پکا عزم کہ انشاءاللہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا میں. ان کیس پھر کبھی ہو گیا تو پھر اللہ توبہ مانگ لے, لیکن آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ ہو. کبھی شیطان ورغلا دے پھر کئی مرتبہ ہو جاتا ہے, پھر آپ پکی سچی توبہ کریں. تو گناہ پر توبہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس کو مٹا دیتے ہیں. لیکن توبہ کی 3 شرطیں علماء نے لکھی ہیں. اس گناہ پر شرمندگی, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے, تو پھر وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے, بالکل ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ آپ نے گناہ کیا تھا. کیوں؟ اگر یہ تذکرے ہونے لگ جائیں تو ہم سب وہاں بے عزت ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں تو حساب و کتاب ہوگا, میزان عدل قائم ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, سارے انسان جمع ہوں گے جتنے اب تک پیدا ہوئے حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک بچہ, سب اللہ کی عدالت کو جمع ہوں گے. سب کے سب, ہمارے رشتے دار, اعزاء و اقارب, پڑوسی, سب جمع ہوں گے اور سب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا. اور اس وقت پتہ لگے گا کون کتنا نیک ہے, کون کتنا بد ہے. اس وقت حساب ہوگا. جن لوگوں نے توبہ کر لی ہوگی تو وہاں ان گناہوں کا تذکرہ نہیں ہوگا,
جن گناہوں سے آپ نے توبہ کر لی، اپنے چھوڑ دیا، کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ یہ گناہ بھی اس نے کیا تھا۔ لیکن جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے اور بغیر توبہ کے مطلب اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر وہ گناہ سامنے آئے جائیں گے اور وہ دکھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اور اس وقت بڑا احساس ہوگا یہ کیا ہوا۔ تو میرے دوستو، خیر اور شر دو چیزیں دنیا کے اندر ہیں۔ شر جب انسان پر غالب ہوتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا جو تریاق ہے، اس گناہ کا تریاق بھی اللہ نے بنایا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے اس گناہ کا بچاؤ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس گناہ کا بچاؤ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، کیونکہ اور یہ گناہ ان سے کرواتا کون ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ کیوں؟ یہ شیطان، یہ ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا تھا، اپنے وہاں سے اس کو بھگایا تھا کہ جا یہاں سے چلا جا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے پہلے تو مہلت مانگی۔ اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ کہا میں نے حکم کیا تھا، میں نے آرڈر کیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے کیا ہے؟ آگ سے پیدا ہے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے، آگ شعلہ مارتی بلند ہوتی ہے، میں آدم سے انا خیر من۔ دیکھیے انسان اپنی عقل چلاتا ہے اور ہر انسان بس میں بہت خوش ہوں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کے لیے ہے، میں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے افضل ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے حکم کیا تھا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ نے حکم کر دیا تو افضل اور مفضول رہ نہیں گیا، اب تو اللہ نے حکم کر دیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ جا یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے میری کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا جا ہم نے تجھے مہلت دے دی، ہم نے تجھے مہلت دے دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے مہلت دی تو اس نے کہا کہ یہ تیرے بندے ہیں، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو بھڑکاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اس انسان کی وجہ سے فرشتوں کی سرداری سے دستبردار کیا گیا ہوں۔ یہ ابلیس، عزازیل، یہ فرشتوں کا سردار تھا، طاؤس الملائکہ کا، فرشتوں کی سرداری کیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کے حکم کے آگے اڑ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے وہاں سے بھگا دیا، جا اتر جا زمین کو اتر جا۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں چھوڑوں گا نہیں اس انسان کو، اس کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے وسوسے ڈالوں گا اور اپنے ساتھ اسے جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو شیطان اس بات کی مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہ بچے جو جنت میں جائے، سب میرے ساتھ جہنم میں جائے، کہنا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہتے نا بھائی میں تو برباد ہو گیا، تجھے بھی برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے کہا میں تو برباد ہو گیا، میں تو لٹ گیا، لیکن میں تو اس انسان کو برباد کر کے چھوڑوں گا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ لیکن آپ قربان جائیے رب کی عظمتوں پر، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تاکہ کل کو انسان کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ شخص نا محلے میں یہ چور ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ ڈکیت ہے، کسی کو آگاہ کر دیں، اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بندہ ایسا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا بھائی کوئی غلط بندہ کہ صحیح بندے کے بعد بیٹھا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ کسی بندے کو نقصان پہنچائے گا تو اس چغلی میں داخل نہیں ہے، ہم اس بندے کو آگاہ کر دیں بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، نقصان پہنچا دے گا تمہیں۔ تو پھر جب آگاہ کر دیا اب وہ بندہ کیا ہے نقصان میں چلا گیا، تو اس میں کیا ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں بتا دیا قرآن میں بار بار کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، اس سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے۔
اور اس نے ہم سے دشمنی ٹھانی ہوئی ہے اور یہ طے کیا ہوا ہے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اس نے کھائی ہے کہ جس طریقے سے میں برباد ہوا ہوں اس انسان کو برباد کر کے چھوڑوں گا، اس سے جھوٹ بلواؤں گا، اس سے زنا کرواؤں گا، اس سے شراب پیواؤں گا، اس سے سارے غلط کام کرواؤں گا اور اس کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس سے بےایمانی کرواؤں گا، اس سے سود کا کام کرواؤں گا، اس سے بیاج کا کام کرواؤں گا، اس سے زنا کرواؤں گا، اس سے بدنظری کرواؤں گا، اس سے سارے غلط کام کرواؤں گا تاکہ میرے ساتھ کیا ہے جہنم میں چلے اور اچھی خاصی بھیڑ لے کر جاؤں جہنم کے اندر۔ یہ شیطان کا مشن ہے اور آج ہم اس شیطان کے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس کے اس بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ میرا رب یہ بار بار کہہ رہا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ تو میرے دوستو شیطان کے اس مشن کو کامیاب نہ ہونے دو، شیطان کے مشن کو کامیاب نہ ہونے دو۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے تھے، ہم تجھ سے غافل ہو گئے تھے، ہم مسجد سے دور ہو گئے تھے، ہم نماز سے دور ہو گئے تھے، ہم روزے سے دور ہو گئے تھے، ہم صدقات اور خیرات سے دور ہو گئے تھے۔ ہم آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کا اہتمام کریں گے، صدقات کریں گے، خیرات کریں گے، غلط جگہوں پر نہیں بیٹھیں گے، غلط صحبتوں میں نہیں بیٹھیں گے اور نیکی والی عافیت والی صحیح زندگی گزاریں گے۔ کیوں میرے دوستوں وقت کا انتظار نہ کریں، آپ یہ نہ سوچیں کل اس کام کو کر لیں گے، جس نے کل پر کوئی بات ٹالی نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جس نے کل پر کوئی بات ٹالی کل سے انشاءاللہ کل کبھی نہیں ہوتی، کل کبھی نہیں ہوتی۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، کل کبھی نہیں آئے گی، کل تو قیامت سے آئے گی۔ کل تو جس انسان نے کل پر ڈالا، آج تقریر سنی کہ انشاءاللہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے نماز پڑھوں گا، نہیں کہ ابھی سے طے کر لیا، آج سے ہی ابھی سے طے کر لیں کہ جو گناہ کیے تھے کر لیے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور اب تو رمضان بھی آنے والے ہیں، ان قریب 1.5-2 مہینے بعد کیا ہے رمضان آنے والے ہیں، ابھی سے ہی رمضان کی بھی تیاری شروع کر دیں اور اپنے معمولات میں اضافہ کر دیں، اپنی نمازوں میں اضافہ کر دیں، تلاوت میں اضافہ کر دیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ آنے والے رمضان کی برکتوں کو فائدہ اٹھائیں اور جو بھی گناہ، جو بھی خطائیں، جو بھی لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم اللہ سے معاف کرا لیں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں غلط راستوں پر لے جاتا ہے، تو میرے رب نے اس کا تریاق نہیں بنایا ہے کہ جب بھی میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ ایک تو میرا نیک بندہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ میرا نیک بندہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، جو نیک بندہ ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ تیری چال بازیوں سے، تیری فریب کاریوں سے واقف ہوگا، وہ تیری چال بازیوں میں نہیں آئے گا۔ لیکن چلو اگر کوئی بندہ آ بھی گیا تو میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اسے معاف کر دوں گا اگر وہ معاف مانگ لے۔ اللہ کی محبت پر قربان جائیے۔ اللہ نے کہا پہلی بات تو میرا نیک بندہ تیرے بہکاوے میں آئے گا نہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا تیرے دامے پڑے نہیں آئے گا، وہ اللہ کی رضا والے کام کرے گا، اللہ کی ناراضگی والے کام کرے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس نے گناہ کر لیا تو ہم نے بھی ایک آپشن چھوڑا ہوا ہے، جب وہ بندہ توبہ کر لے گا اور ہمارے سامنے 2 آنسو بہا لے گا اور معافی مانگ لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی میزان عدل قائم کیا ہے، انصاف کا ترازو قائم کیا ہے، اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جس کا تعلق مجھ سے ہوگا میں وہ معاف کروں گا، جس کا تعلق میرے بندے سے ہوگا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جب تک آپ بندے سے معافی نہیں مانگتے۔ آپ نے زنا کیا، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، آپ نے بدنظری کی، آپ کا اللہ کا تعلق ہے، آپ نے سود اور بیاج دیا، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، آپ نے شراب پی، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، آپ نے جھوٹ بولا، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ یعنی یہ گناہ ایسے ہیں آپ اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کی چغلی کی، آپ نے کسی کے پیسے مار لیے، آپ نے کسی کی زمین دبا لی، آپ نے کسی کا حق مار لیا، آپ نے کسی کو ناجائز ستایا، آپ نے کسی بندے کو مارا پیٹا، آپ نے کسی کو گالی دی، یعنی اس کا تعلق بندے سے ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اصول بنایا ہے کہ جب تک وہ میرا بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو آپ اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں، جو آپ نے بندوں کے معاملات میں کوتاہی کی ہے وہ معافی آپ کو بندوں سے مانگنی ہوگی۔
تو توبہ دو طرح کی کرنی ہے، ایک اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور وہ حقوق جو بندوں کے ہمارے اوپر ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دوست کے، احباب کے، جس کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، جن کے تعلق سے بھی ہماری زبانیں چلی ہیں، ہم جا کر ان سے معافی مانگ لیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کے تعلق سے ہم نہیں بات کر دیجیے، آپ کے تعلق سے یار ہماری زبان سے بات نکل گئی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ صالحیت والی، نیکی والی، عافیت والی زندگی گزار لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، پرفتن دور ہے، اور عمریں بڑی قلیل ہیں، عمریں بڑی تھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں کی عمر 60 یا 70 کے درمیان ہوگی۔ اس امت کے لوگوں کی عمر ہی 60 اور 70 کے درمیان کی ہے، اور اس سے اوپر جاننے والے چند ہی لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اب تو 60 اور 70 کی بات بھی نہیں رہے گی، 50، 45، 55 اور جوان موتیں ہو رہی ہیں، وہ جوان موتوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کا بلاوا لے کر آ جائے، اللہ کے حضور آپ کو پیش ہونا پڑے، اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی کر لیں، اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اس سے پہلے حقوق العباد کو آپ معاف کرا لیں، بندوں کے حقوق کو معاف کرا لیں، اس سے پہلے آپ اللہ کے حقوق معاف کرا لیں، اپنی زندگی کو کیا ہے اطاعت والی زندگی بنائیں، اپنی زندگی کو نبی کی محبت والی زندگی بنائیں، اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، اور بے راہ روی کی زندگی اور مرضی کی زندگی اور عیش کی زندگی، اور آج جو ہم نے ایک مزاج بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، بالکل دین سے دور، غفلت، لاپرواہی اس درجے مسلمانوں میں آ گئی ہے، بد اخلاقی، بد کرداری، بد زمانی، یعنی جو بھی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری آج مسلمانوں کے اندر ہے۔ بد اخلاقی مسلمانوں کے اندر، بد زمانی مسلمانوں کے اندر، بات بات پہ گالی بکنا مسلمانوں کی عادتیں ہو گئی ہیں، اور بے ایمانی، ناپ تول میں کمی اور حرام رزق سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں چاہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا مزاج ہی بن گیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، بس پیسہ مل جائے چاہے جیسا مل جائے، کسی کا دل دکھا کر ہو، کسی کی بے ایمانی کر کے ہو، کسی کا حق مار کر ہو، یہ مزاج بن گیا ہے۔ تو اس مزاج کو بدلیں، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا اسے جانا ہی جانا ہے، اس کائنات میں جو آیا اسے جانا ہی جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو اس لیے قبل اس کے موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے اللہ کے پیغام کو لے کر، اس سے پہلے ہم ہر چیز سے بری ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، گناہوں سے معافی کر لیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں معاف کرا لیں، تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اگر اسی حال میں گناہوں والی زندگی ہم گزار رہے تھے، نمازوں سے دور تھے، اور آج ہماری گناہوں والی زندگی کیوں ہے؟ اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ نماز سے دور ہیں، ہم لوگ نماز سے دور ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، جب انسان آپ اپنے آپ کو نماز پر لے کر آ جائے، نماز کی پابندی کا آپ طریقے، نماز بھی چھوڑنی ہے، انشاءاللہ یہ نماز آپ کو بہت ساری برائیوں سے روک دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جو آپ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیں گے، نماز سے جوڑ لیں گے، بہت ساری باتوں سے آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے خود بچتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں۔ آج مسلم امہ کی کوتاہی یہ ہے، آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، اگر ہم اس کا ریشیو نکالیں تو شاید 1 یا 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز سے غافل ہے، اور جب کہ حالات یہ ہیں آج پوری دنیا کے اندر، آج کسی بھی ملک میں چلے جائیں مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے جس ملک میں ہم آپ جی رہے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کا جو مستقبل ہے، مسلمانوں کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں، مسلمانوں کا فیوچر محفوظ نہیں ہے، آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنے اللہ سے لو لگائیں، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ مصیبتوں میں، مشکلوں میں اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو ہمارا رب ہے،
ہمارا رب ہے، ہم اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور ہماری زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہم اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ جب ہمارا رشتہ اپنے رب سے کمزور ہوا ہے، تب تک ہم چاہیں ناکامیاب ہوئے ہیں اور ناکامی ہمارا مقدر بنی ہے۔ تو میرے دوستوں، گناہوں سے توبہ کر کے پاکیزگی والی زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو مسجد سے، نماز سے اور علماء دین سے، یہ فتنوں کا دور ہے، آپ علماء کے تعلق میں رہیں، علماء کے ٹچ میں رہیں، ان کی صحبتوں میں رہیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے رکھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آج ہماری اٹھ بیٹھ ادھر ادھر ہوتی ہے، کبھی ہم نہیں سوچتے کہ اپنے ہم چاہے علماء کے پاس بیٹھے، عالموں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے۔ دیکھیے، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت صالح تورا صالح کند۔ شیخ سعدی فارسی کا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، نیک کی صحبت تجھے نیک کر دے گی، بد کی صحبت تجھے بد کر دے گی۔ صحبت کو بدلیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، مسجد سے تعلق کو مضبوط بنائیں، علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، انشاءاللہ ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔